وسلم سے بھی محبت کا دعویٰ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ رب العزت سے بھی محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ والوں سے محبت کریں، ان کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں۔ لیکن حضرات ابھی تو ایک سے ایک فرقے پیدا ہو گئے ہیں، ایک سے ایک دل پیدا ہو رہے ہیں، ایک سے ایک جماعت ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب سلسلے غلط ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ محترم حضرات، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ آپس ہی میں اختلاف کر کر کے مر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کی ترقی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، سلسلوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو کہیں ایک دوسرے کو کافر بتلا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا غلام بنایا ہے۔ تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین صالحین تشریف لائے ہیں، سب کا سلسلہ برحق ہے، سب کا سلسلہ بالکل صحیح ہے، سب کا ایک ہی راستہ ہے، سب کا مشن ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو دلوں میں ڈالنا، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو دل میں ڈالنا، اور اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کی جو شان ہے اس کو بیان کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کا بیان کرنا، اللہ اور اس کی رسول کی محبتوں کو دل میں ڈالنا۔ یہ تمام بزرگان دین، تمام صالحین کا یہی مشن تھا۔ کوئی بھی سلسلہ، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین صالحین آئے ہیں، سب کا سلسلہ اور سب کا مقصد ایک ہی تھا۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں سب بالکل ہی صحیح ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے، سب سلسلہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن نام الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے۔ کوئی قادری ہے تو کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے تو کوئی سہروردی ہے، کوئی سہروردی ہے، لیکن سب سلسلہ بالکل صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، سب صحیح ہے۔ اس لیے کہ چاروں سلسلے کا مرکز ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کا منبع ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر چاروں سلسلے سے جو بھی سلسلے نکلے ہیں، بہت سارے سلسلے نکلے ہیں، وہ بھی بالکل ہی صحیح ہے، لیکن آج کل ہم اور آپ ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے کو غلط کہہ رہے ہیں، ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے کو یہاں تک کہ کچھ نادان جاہل کافر بھی کہہ دیتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی جاہلیت ہے کہ ایک سلسلے والے دوسرے سلسلے والے کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے۔ کوئی اشرفی کے بارے میں کچھ غلط بول رہا ہے تو کوئی رضوی کے بارے میں کچھ غلط بول رہا ہے، کوئی فریدی کے بارے میں غلط بولتا ہے تو کوئی عظیمی کے بارے میں غلط بول رہا ہے، کوئی سہروردی کے بارے میں غلط بولتا ہے تو کوئی نقش بندی کے بارے میں غلط بولتا ہے۔ تو محترم حضرات، میں ایک ایسی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کے دماغ میں اگر یہ بات آ گئی تو یہ سلسلے کا جو اختلاف والا جھگڑا ہے تو یقیناً ختم ہو جائے گا، اور سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سلسلے والے پیر بھائی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیے ایک لائٹ ہے، اور لائٹ کے چاروں طرف 4 قسم کے شیشے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف لال ہے، دوسری طرف ہرا ہے، اور بلو ہے، اور سفید ہے۔ چاروں 4 قسم کے لائٹ لگے ہوئے ہیں۔ سفید شیشہ کی طرف جو روشنی نکل رہی ہے وہ سادہ ہے، ہرے شیشہ کی طرف جو روشنی نکل رہی ہے وہ ہرا ہے، سبز ہے، اور لال شیشے کی طرف جو روشنی نکل رہی ہے وہ لال روشنی ہے۔ الغرض چاروں طرف سے 4 رنگ کے شیشے نکل رہے ہیں، چاروں طرف سے 4 رنگ کی روشنیاں نکل رہی ہیں، لیکن لائٹ ایک ہی ہے، اور مختلف شیشے لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے ہر قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
سلسلے تو مختلف ہے لیکن سب کا مرکز ایک ہے، وہ ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے مختلف روحانی روشنی نکل رہی ہے، کہیں سے قادری روشنی نکل رہی ہے، کہیں سے چشتی روشنی نکل رہی ہے، کہیں سے نقش بندی روشنی نکل رہی ہے، کہیں سے سروردی روشنی نکل رہی ہے۔ تو بلا تمثیل کہہ لینے دیا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین ہے، جتنے بھی صالحین ہے، سب کا مرکز، سب کا پاور ہاؤس ایک ہے، وہ ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، تو سبھی سلسلے ایک ہے، اب جس میں چاہے آپ مرید ہو جائیں، اور مرید ہونے کے بعد یہ نہیں کہ آپ لوٹری کھیلنا چالو کر دیجئے، چوری کرنا چالو کر دیجئے، نماز نہیں پڑھیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ مرید ہوئے ہیں تو اپنے پیر کا نام روشن کرنے کے لیے آپ اچھے طریقہ اختیار کیجئے، آپ نماز کا پابند ہو جائے، آپ اچھے کام کیجئے، آپ اچھے کاروبار کیجئے۔ اب چوری کیجئے گا، ڈاکہ زنی کیجئے گا تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ کیسا مرید ہے، کہ مرید ہو چکا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ عمل خیر کرتا ہے، نہ کچھ اچھا کام کرتا ہے، تو یہ پیر صاحب کی بدنامی ہوگی، اور مذہب اسلام کی بدنامی تو ہوگی ہی کہ یہ مسلمان کہلانے والا انسان ایسا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن یہ چوری کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن یہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن داڑھی رکھ کر کے نماز کے ٹائم اذان کے وقت ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ اس مسلمان ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن پھر بھی یہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن یہ لوٹری کھیل رہا ہے، لوٹریوں کا کاروبار کر رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے کہ ہم پکا مسلمان ہیں، یہ ہمارے اندر ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلامی کردار بھی نہیں ہے، نہ اسلامی چال چلن ہے، نہ اسلامی سوسائٹی ہے، نہ اسلامی ماحول ہے، نہ اسلامی کردار ہے، نہ اسلامی طور طریقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سر پہ ٹوپی نہیں ہے، لیکن یہ اسلامی محفل ہے، یہ اسلامی محفل ہے، یہ میلاد پاک کی محفل ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفل ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، سلیقے سے بیٹھے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ، غیر لوگ جب دیکھیں کہ یہ جو محفل ہے یہ اپنے نبی کی شان میں، یہ اپنے نبی کے شان میں یہ محفل کو سجائے ہوئے ہیں تو کتنے وقار سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس طریقے سے رہیے تاکہ دوسرے لوگ کہیں کہ نہیں یہ مسلمان ہیں۔ اسلامی لباس بھی ہونا چاہیے، اسلامی کردار بھی ہونا چاہیے، اور اسلامی چال چلن بھی ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اسلامی کوئی طور طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سلام پیش کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہ کوئی سلام ہے نہ کلام ہے، بس بھالو ہے، بس ہو گیا۔ ارے سلام کیجئے، جب ایک دوسرے سے ملیے تو کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے لوگوں کا سلام دوسرے کٹنگ کا ہے، کوئی ہاتھ کا اشارہ کر دیتا ہے، کوئی سر کو جھکا دیتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی کچھ گڈ ایوننگ کہتا ہے، گڈ نائٹ کہتا ہے، یعنی صبح اچھا ہو، شام اچھا ہو، دوپہر اچھا ہو، لیکن مسلمانوں کا جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، یعنی صبح کو بھی ہو، شام میں ہو، 24 گھنٹہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ کتنا اچھا سلام ہے، تو اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام ایک دوسرے کو کرنے میں پہل کرنا چاہیے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔